جب عورت کو عزت نہ ملے تو وہ اپنی ذات کے خول میں بند ہو جاتی ہے۔ مرد سمجھتا ہے اس نے عورت کو تسخیر کر لیا ہے، اس سے دب کر خاموشی اختیار کر لی ہے۔ بے وقوف مرد! وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ خاموشی مرد ذات کی نفی کے لیے اختیار کی گئی ہے، اور اس چپ کے پردے میں فقط بیزاری، نفرت اور مصلحت کے جذبے پوشیدہ ہیں۔ جن مردوں کو لگتا ہے کہ عورت رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم، اور آنسو ختم تو محبت ختم۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں، وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں، آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا؟ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی پرواہ چھوڑ دیں۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجیے۔ تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن تذلیل برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے حوصلے چاہیے اور سمندر جتنی گہرائی چاہیے دفن کرنے کے لیے۔ 3 عورتیں ایسی ہیں جو مرد کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ اگر مرد اس کی طرف چلا گیا تو ساری زندگی کے لیے برباد ہو گیا۔ بے نمازی عورت، زیادہ ہنسنے والی عورت اور اپنے آپ پر غرور کرنے والی عورت۔ رشتوں کو توڑنے کے لیے غلطیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب دل بھر جائے تو لوگ خود ہی غلطیاں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانے خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 کیفیت میں ہو تو فوراً دعا مانگو۔ اس وقت دعا رد نہیں ہوتی جب جسم کانپ اٹھے، جب دل میں خوف آ جائے، جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ بدلتے موسم پہ اپنی امیدیں نہ رکھنا، دن بہاروں کے بڑے مختصر ہوا کرتے ہیں۔ گھمنڈ نہ کرنا، زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے۔ شیشہ وہی رہتا ہے، بس تصویر بدلتی رہتی ہے۔ بے وقوف بنے رہو تو تعلقات قائم رہیں گے۔ جس دن غلط کو غلط کہنا شروع کیا، تعلقات بھی ختم اور رابطے بھی ختم۔ یہ ہے آج کل کی دنیا۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتیں۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ یہ 4 خطرناک قتل ہیں۔
عورت موم صرف اپنی پسند کے مرد کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ ارادے میرے ہمیشہ صاف ہوتے ہیں، اسی لیے تو کافی لوگ میرے خلاف ہوتے ہیں۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا بہت مشکل۔ اگر تمہارے پاس عورت کو عزت دینے کے لیے اور کوئی وجہ نہ ہو، ساری دلیلیں ماند پڑ جائیں، تو صرف اتنا سوچ لینا، جس نبی سے محبت کا دم بھرتے ہو، ان کو سب سے پہلے تسلی اور حوصلہ دینے والی عورت ذات ہی تھی۔ جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، اس نے کبھی کوئی نئی بات تلاش نہیں کی۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے، انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ جو شخص کسی عورت سے اس کی خوبصورتی کے لیے شادی کرتا ہے، تو وہ بے وقوف ہے۔ جب تم ہمت ہارنے لگو، تو سوچنا تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ چند لمحوں کا ہوا کرتا ہے خوابوں کا سفر، آنکھ کھلتی ہے تو صدیوں کی تھکن ہوتی ہے۔ عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں بہتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ مرد اگر ضد پہ آ جائے تو عورت کی زندگی برباد کر سکتا ہے، مگر اگر ایک عورت ضد پہ آ جائے تو نسلوں کی نسلیں تباہ کر سکتی ہے۔ ذمہ داریوں کے ہجوم میں جو چیز سب سے پہلے گم ہوتی ہے، وہ بس اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو دو چار آنے دے دیے۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں، اور کل کو آپ کو ان دکھی لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ کوشش کرو کہ جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو، کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں من پسند شخص آپ کے سکون کی وجہ ہوتا ہے، جبکہ میں کہتی ہوں کہ آپ کا من پسند شخص آپ کے ڈپریشن کی واحد وجہ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، پھر جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ نیکیاں بھلائیاں اس لیے مت کرو کہ لوگ تمہیں مخیر اور برگزیدہ کہیں۔ تسبیح، داڑھیاں، ماتھے کے نشان مت اچھالو، یہ سب چھپانے کی چیزیں ہیں۔ انہیں خالص اپنے اللہ کے لیے رکھو، وہی سب عبادتوں کے لائق ہے۔ زندگی صدیوں، سالوں، دنوں یا مہینوں میں نہیں بدلتی۔ زندگی تو اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور تم بات کرتے ہو صبر کی، صبر تو آتے آتے آ ہی جاتا ہے، اور جب صبر آتا ہے نا، ہونٹوں کی ہنسی، آنکھوں کے آنسو، دل کا سکون کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ فقط ایک شے رہتی ہے پاس، اور وہ ہے خاموشی۔ یقین جانیے لوگوں کو جتنی مرضی وضاحتیں دے لیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ بھوک بہت وزنی ہوتی ہے، اس کے نیچے علم، حکمت، عقل، فکر، دانائی، دانش سب دب کر مر جاتے ہیں۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے،
ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ جب غم ستائے تو خود کو مضبوط کرو، اور اگر نہ کر سکو تو خود کو مصروف کر لو۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے چہرے پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے جب اس نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک ہی نہیں بنتا۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو، اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر دو، اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا ہے، میرے رب نے مجھے کبھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسانوں نے ہمیشہ مجھے وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ انسانیت کا رشتہ بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس، مذہب یا قومیت میں نہیں، انسان میں تلاش کرو۔